آج کی کہانی کا نام ہے ماں کی دعا۔ علی گڑھ کی تنگ گلیوں میں ایک جھونپڑی تھی جس کے اندر مٹی کی دیواریں تھیں۔ ایک دیوار پر ٹمٹماتی لانٹین جل رہی تھی۔ اس جھونپڑی میں ایک بوڑھی عورت جا نماز پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن دعاؤں میں جو یقین تھا وہ پہاڑوں کو ہلا سکتا تھا۔ اس کا نام تھا امینہ بی۔ عمر لگ بھگ 55، ماتھے پر جھریاں مگر آنکھوں میں سکون اور ایمان کی روشنی۔ آگے کی کہانی سنانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ایسے ہی اللہ پر یقین کی دل چھو لینے والی کہانیاں سننے کے لیے سبسکرائب کریں۔ اسلامک سٹوری اوشن۔ اس کے سامنے ایک پھٹی پرانی چادر اوڑھے ایک نوجوان سویا تھا۔ اس کا بیٹا اظہر، مشکل سے 22 برس کا، دبلا پتلا، چہرہ تھکان سے بھرا ہوا لیکن پیشانی پر سکون کا سایہ۔ امینہ بی نے اپنے کانپتے ہونٹوں سے دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے کی زندگی میں برکت دے، اسے ایسی منزل دے جہاں اس کا سر اونچا اٹھ جائے۔ میں نے اس کی روٹی کے لیے اپنی بھوک دبا لی۔ اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اس کے مقدر کو چمکا دے۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو جا نماز پر گرا اور سما گیا۔ شاید اسی لمحے آسمان کے کسی ایک کونے میں قسمت کا پنا پلٹا۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی اظہر اٹھ گیا۔ وہ دروازے کے پاس رکھے مٹی کے گھڑے سے ٹھنڈا پانی لے کر وضو کرتا ہے۔ اس کی ماں ہلکی مسکان کے ساتھ کہتی ہے، بیٹا چہرہ دیکھ کے لگتا ہے رات کو پھر تو دیر تک کتابیں پڑھتا رہا۔ اظہر شرماتے ہوئے بولا، امی بس تھوڑا سا، کل کے پیپر کی تیاری کر رہا تھا۔ امینہ بی نے اس کے بال سہلائے۔ میرے بچے تو صرف محنت کر، باقی اللہ پہ چھوڑ دے۔ میں جانتی ہوں ایک دن تو اس محلے کا نہیں پورے شہر کا نام روشن کرے گا۔ اظہر نے مسکرا کر اپنی امی کا ہاتھ چوما۔ امی آپ کی دعا ساتھ ہے تو سب ممکن ہے۔ اظہر ایک سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا اور شام کو سائیکل سے ایک چائے کی دکان پر کام کرتا تھا تاکہ گھر کا خرچ چل سکے۔ وہ دکان انصاری چاچا کی تھی، ایک بزرگ مگر نیک دل انسان۔ انصاری چاچا کہتے، اظہر تو جیسے محنت کرتا ہے نا بیٹا، تیری قسمت ضرور بدلے گی، بس اپنی نیت صاف رکھ۔ اظہر مسکراتا، چاچا بس اللہ سے یہی دعا ہے امی کو کبھی مایوس نہ دیکھوں۔ دن کے اجالے میں اس کی آنکھوں میں سپنے چمکتے تھے اور رات کے اندھیرے میں وہی آنکھیں روشنی تلاشتی تھیں۔ امینہ بھی روٹی بیل رہی تھی اور اظہر اپنی کتابوں میں ڈوبا تھا۔ اچانک امینہ بی کی طبیعت بگڑ گئی، سانسیں تیز چلنے لگیں۔ اظہر گھبرا گیا، امی یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ وہ بھاگ کر باہر گیا، محلے کے ڈاکٹر سلیم صاحب کو بلایا۔ سلیم صاحب نے جانچ کے بعد کہا، دیکھو اظہر تمہاری امی کو آرام کی سخت ضرورت ہے، یہ دل کا مسئلہ لگ رہا ہے، دوا دیتا ہوں مگر دھیان رہے انہیں کسی بات کی فکر مت کرنے دینا۔ اظہر کی آنکھیں بھر آئیں، سلیم انکل آپ بس انہیں ٹھیک کر دیجئے، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ رات بھر وہ امی کے پاس بیٹھا رہا، دوا دیتا، پانی پلاتا اور دعا کرتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، صرف ایک خوف تھا، کہیں میری دنیا چھن نہ جائے۔ امینہ بی نے بیٹے کی آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے دیکھے۔ ارے تو پوری رات سویا نہیں بیٹا؟ امی جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوں گی مجھے سکون کیسے ملے گا؟ امینہ بی نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا، اللہ تیری عمر دراز کرے، تو ہی میری سچی دولت ہے۔ اظہر اب کالج میں داخلہ لے چکا تھا لیکن فیس بھرنے کے لیے اسے صبح اخبار بانٹنے کا کام کرنا پڑتا۔ ہر صبح 4 بجے اٹھتا، نماز پڑھتا، پھر سائیکل سے اخبار بانٹتا، پھر کالج جاتا اور شام کو چائے کی دکان پر لوٹتا۔ محلے والے اکثر ہنستے، دیکھو ذرا بڑا افسر بننے چلا ہے یہ غریب کا بیٹا۔ کتابیں پڑھ کر کوئی امیر نہیں بنتا بھائی، روٹی محنت سے ملتی ہے۔ لیکن اظہر صرف مسکراتا، کبھی کبھی اللہ دیر کرتا ہے مگر دیتا بہت کچھ ہے۔ اس کے ہر جملے میں یقین تھا، ہر سانس میں صبر۔ ایک دن کالج میں اسکالرشپ ٹیسٹ کا امتحان ہوا۔ وہ دن اس کے لیے سب سے بڑا موقع تھا، اگر پاس ہوا تو فیس کی فکر ختم۔ لیکن امتحان والے دن اس کی سائیکل کا پنچر ہو گیا اور بارش بھی شروع ہو گئی۔
اظہر نے بھیگتے ہوئے دوڑ لگائی، کپڑے اور پیر کیچڑ میں گیلے، مگر دماغ میں بس ایک ہی آواز، امی نے کہا ہے ہار نہیں ماننا بیٹا۔ وہ کالج پہنچا تو دروازے بند ہو رہے تھے۔ گیٹ کیپر بولا، بس 5 منٹ لیٹ ہو گیا بھائی، اب اندر نہیں جا سکتے۔ اظہر کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، وہ وہیں بیٹھ گیا، بھیگے کپڑوں میں تھر تھراتے ہونٹوں سے بولا، یا اللہ، کیا میری محنت اتنی چھوٹی تھی؟ اسی وقت اندر سے پرنسپل صاحب نکلے۔ انہوں نے دیکھا ایک لڑکا بارش میں بیٹھا ہے، پوچھا، کون ہو بیٹا؟ سر میں اظہر، اسکالرشپ ٹیسٹ کے لیے آیا تھا، مگر سائیکل پنچر ہو گئی۔ پرنسپل مسکرائے، چلو اندر آ جاؤ، اتنا جنون ہے تو امتحان کا حق بنتا ہے۔ وہ دن اظہر کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس نے پیپر دیا اور کچھ ہفتوں بعد رزلٹ آیا۔ اظہر نے پورے کالج میں ٹاپ کیا۔ گھر میں جب خبر پہنچی، امینہ بی نے سجدہ کیا، روتے ہوئے بولی، یا اللہ تیری رحمت کا شکر ہے، میرے بیٹے کی محنت رنگ لائی۔ اظہر دوڑ کر امی کے گلے لگ گیا، امی میں پاس ہو گیا، اب میں فری پڑھ سکوں گا۔ امینہ بھی بولی، بیٹا میں بہت خوش ہوں، اللہ تجھے کامیابی دے، تو بس اپنی نیت صاف رکھ، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ وقت بیتتا گیا، اظہر اب کالج کا سب سے ذہین لڑکا مانا جانے لگا۔ لوگ جو کبھی طعنے دیتے تھے اب اسے سلام کرتے تھے، مگر اظہر کے لیے کچھ نہیں بدلا تھا۔ وہ ہر شام امی کے پیروں کی مالش کرتا، ان کے ساتھ کھانا کھاتا اور پھر اللہ سے دعا کرتا، یا رب میری محنت میں برکت دے تاکہ میں امی کو ہر خوشی دے سکوں۔ لیکن قسمت کی راہیں آسان کہاں ہوتی ہیں۔ ایک رات اظہر کو خبر ملی کہ انصاری چاچا کی دکان میں آگ لگ گئی ہے۔ وہ دوڑا، سب راکھ ہو چکا تھا، اب اس کی چھوٹی سی آمدنی کا راستہ بھی ختم ہو گیا۔ گھر میں 2 دن کا راشن بچا تھا، امی کی دوائیاں بھی ختم تھیں۔ امینہ بی نے دیکھا تو بولی، بیٹا جب اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو دوسرا کھول بھی دیتا ہے، تو مایوس مت ہو بیٹا۔ اظہر نے سر جھکایا، امی میں ہار نہیں مانوں گا۔ اگلے دن اس نے ٹھیلا چلانے کا کام شروع کیا، سبزیاں بیچنے لگا، کالج سے لوٹ کر ٹھیلے پر کھڑا رہتا۔ لوگوں کی نظر میں وہ غریب سبزی والا تھا، مگر اللہ کی نظر میں وہ صبر کرنے والا تھا۔ لوگ کہتے، اتنی پڑھائی کر کے سبزی بیچنا کیا عقل مندی ہے؟ اظہر بس مسکراتا اور جواب دیتا، رزق اللہ دیتا ہے، لوگوں کی باتوں سے نہیں ملتا۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن شہر میں ایک بڑی کمپنی کا انٹرنشپ ہوا۔ اظہر نے فارم بھرا، سبزی بیچنے کے ساتھ شام کو پڑھائی کرتا۔ یا اللہ میرے بیٹے کو وہ منزل دے جو اس کی محنت کے قابل ہو۔ ٹیسٹ کا دن آیا، وہی پرانا شرٹ پہنا اور امی کی دعاؤں کے ساتھ گھر سے نکلا۔ ٹیسٹ ختم ہوا اور کچھ دن بعد خبر آئی، اظہر کا کمپنی میں سلیکشن ہو گیا ہے۔ اس رات امینہ بی نے بیٹے کو سینے سے لگایا، دیکھو بیٹا میں نے کہا تھا نا، ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ اظہر نے نم آنکھوں سے کہا، امی اگر آپ نہ ہوتی تو میں آج کچھ نہیں ہوتا۔ علی گڑھ کی وہی پرانی گلی، مگر اب جھونپڑی کی جگہ ایک چھوٹا سا پکا گھر تھا۔ دیواروں پر نئے رنگ، دروازے پر ٹنگی نیلی نیم پلیٹ، اظہر علی اسسٹنٹ آفیسر، NR ٹیکنالوجی پرائیویٹ لمیٹڈ۔ ہاں وہ اظہر جو کبھی سبزی بیچتا تھا، آج ایک کمپنی میں کام کر رہا تھا، اور سب کچھ اسی کی محنت اور ایک ماں کی راتوں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ امینہ بی کے چہرے پر اب سکون تھا۔ ہر نماز کے بعد وہ شکر ادا کرتی، یا اللہ تو کتنا رحم کرنے والا ہے، میرے بیٹے کی جھولی خالی تھی، تو نے اسے برکت سے بھر دیا۔ اظہر اپنے چھوٹے سے کمرے میں آئینے کے سامنے ٹائی باندھ رہا تھا۔ امینہ بی نے پکارا، بیٹا ناشتہ کیے بغیر مت نکلنا۔ جی امی بس 2 منٹ۔ وہ جلدی میں تھا، لیکن جیسے ہی امی کی آواز آئی اس نے ترنت ٹائی اتاری اور رسوئی میں آ گیا۔ میز پر پراٹھا، اچار اور امی کے ہاتھوں کا گرم چائے کا پیالہ رکھا تھا۔ امینہ بھی مسکرائیں، دیکھ اب تو آفیسر بن گیا ہے، مگر تیرا دل اب بھی وہی بچے جیسا ہے جو میرے لیے بازار سے عید کا تحفہ لاتا تھا۔ اظہر ہنسا، امی آپ کے لیے میں ہمیشہ بچہ ہی رہوں گا۔ NR ٹیکنالوجی، شہر کی نامی کمپنی۔ اظہر یہاں نیا تھا، لیکن محنتی اور ایماندار۔ اس کا کام تھا کلائنٹ سے ڈیل کرنا اور ڈیٹا سنبھالنا۔ دھیرے دھیرے سب اس کی رسپیکٹ کرنے لگے۔ ایک دن اس کے باس شیخ صاحب نے اسے بلایا، اظہر کل ایک بہت امپورٹنٹ پروڈکٹ کی میٹنگ ہے، تمہیں کمپنی کو پریزنٹ کرنا ہے۔
اظہر تھوڑا گھبرا گیا۔ سر میں کوشش کروں گا۔ کوشش نہیں، یقین رکھو بیٹے، تمہارے اندر کچھ خاص ہے۔ وہ دن اظہر کی زندگی کا نیا دروازہ تھا، مگر ہر نئی منزل کے پیچھے ایک نیا امتحان چھپا ہوتا ہے۔ اظہر دیر تک اپنی پریزنٹیشن تیار کر رہا تھا۔ امینہ بھی دروازے سے دیکھتی رہی، پھر بولی، بیٹا تھوڑا آرام کر لے، تم تھک گئے ہو۔ امی بس آج کی رات اور کل کی صبح ہماری نئی شروعات ہوگی۔ امینہ بھی مسکرائی، مگر ان کی سانسیں تھوڑی بھاری تھیں۔ اظہر نے غور نہیں کیا، وہ اپنے کاموں میں ڈوبا تھا۔ اظہر اپنی فائلیں لے کر نکل ہی رہا تھا کہ امی نے آواز دی، بیٹا ذرا ٹھہر۔ وہ پلٹا۔ امینہ بھی نے دوپٹے میں ایک پرانی تصویر باندھی اور بولی، یہ تیرے ابو کی تھی، جب بھی کوئی مشکل آئے اسے تھام لینا، اس میں برکت ہے۔ اظہر نے وہ تصویر ماتھے سے لگائی۔ امی آپ کی دعا میرے ساتھ ہے تو مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ نکلا، سائیکل پر بیٹھا، ہوا سے باتیں کرتا ہوا، چہرے پر بھروسے کی چمک اور آنکھوں میں ایک امید۔ بڑے بڑے افسر، سوٹڈ بوٹڈ لوگ، سامنے پروجیکٹر اسکرین اور ایک کونے میں کھڑا اظہر۔ دل تیز دھڑک رہا تھا۔ اچانک بجلی چلی گئی، کمرے میں اندھیرا، لوگوں نے ہلچل مچائی۔ اظہر نے بنا جھجک اپنی آواز اٹھائی، سر اگر اجازت ہو تو میں بنا اسکرین کے بول دوں؟ باس نے سر ہلایا، اور پھر اظہر نے جو کہا وہ سب کے دل میں اتر گیا۔ اس نے اپنے بچپن کی اور محنت کی بات کی اور بتایا، جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ آپ کی زبان میں اثر ڈال دیتا ہے۔ سب تالیاں بجانے لگے۔ باس شیخ صاحب کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اظہر تم نے آج ہماری کمپنی کا نام اونچا کر دیا۔ وہ دن، وہ لمحہ اظہر کے لیے فخر کا دن تھا۔ شام کو گھر لوٹا تو امی نماز میں تھیں۔ وہ پیچھے کھڑا ہو کر مسکرا رہا تھا۔ امی آپ کی دعا پھر کام آئی۔ لیکن اگلے ہی پل امی کے ہاتھ کانپے، وہ گر پڑیں۔ امی! اظہر بھاگا، انہیں اٹھایا۔ سانسیں ٹوٹ رہی تھیں۔ وہ چیخا، کسی کو بلاؤ، میری امی کو کچھ ہو گیا ہے۔ سفید دیواریں، مشین کی آوازیں، ڈاکٹر باہر آیا۔ ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، حالت نازک ہے۔ اظہر کی دنیا ٹھہر گئی۔ وہ دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے تسبیح تھام لی، وہی جو امی نے دی تھی، یا اللہ میری امی کو شفا دے، میری ہر محنت، ہر سانس بس ان کی سلامتی کے لیے ہے۔ 3 دن امینہ بھی ICU میں تھیں۔ اظہر دن رات ان کے پاس بیٹھا رہتا، نہ آفس گیا نہ کھانا کھایا، بس ہر گھنٹے قرآن کی تلاوت کرتا اور تسبیح کے دانے پھیرتا۔ نرس بولی، آپ کچھ کھا لیجئے ورنہ آپ بھی بیمار پڑ جائیں گے۔ اظہر بولا، جب تک میری امی ٹھیک نہیں ہوتی میرے گلے سے نوالا کیسے اترے گا؟ اظہر جھپکی لے رہا تھا کہ اچانک مشین کی بیپ کی آواز پڑی۔ ڈاکٹر دوڑے۔ اظہر چیخا، امی! ڈاکٹر باہر آئے۔ ماں کی حالت بہت بگڑ چکی تھی، ہمیں دعا کی ضرورت ہے۔ اظہر نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو مجھے سزا دے، میری امی کو نہیں۔ اس نے نماز پڑھی اور زمین پر گر پڑا۔ وہ رات بھر روتے ہوئے دعائیں کرتا رہا۔ صبح جب روشنی کمرے میں پھیلی، ڈاکٹر نے کہا، امی اب خطرے سے باہر ہیں۔ اظہر نے شکر ادا کیا، اللہ تیری رحمت کبھی خالی نہیں جاتی۔ امینہ بھی نے آنکھیں کھولی، بیٹا تو رو رہا ہے؟ امی آپ ٹھیک ہیں، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ امینہ بھی مسکرائی، میں ٹھیک ہوں کیونکہ میری دعا قبول ہو گئی۔ میرا بیٹا اب نہ صرف کامیاب ہے بلکہ اللہ کا سچا بندہ بھی ہے۔ اظہر کو کمپنی میں پروموشن ملا، اب وہ شہر کے بڑے پروجیکٹ سنبھالنے لگا تھا، مگر وہ پہلے جیسا ہی سادہ انسان رہا۔ ہر جمعے کی نماز کے بعد وہ مسجد کے باہر غریب بچوں کو کھانا بانٹتا۔ لوگ پوچھتے، کیوں اتنا خرچ کرتے ہو بیٹا؟ وہ کہتا، کبھی میں بھی ان بچوں جیسا تھا، اور میری ماں نے کہا تھا، جس کے پاس روٹی ہو وہ اسے بانٹے۔ زندگی اب سکون سے بہہ رہی تھی۔ امی کی طبیعت بھی سنبھل گئی تھی، لیکن اب اللہ کا دوسرا امتحان شروع ہونا تھا، صبر کا امتحان۔ کمپنی کا نیا پروجیکٹ دلی میں تھا۔ شیخ صاحب نے کہا، اظہر تمہیں دلی جانا ہوگا، 3 مہینے کا پروجیکٹ ہے۔ اظہر چپ ہو گیا، سر امی اکیلی ہیں۔ سمجھتا ہوں بیٹا، لیکن یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتے۔ امینہ بھی نے سنا تو بولی، بیٹا اللہ نے تجھے یہاں تک پہنچایا ہے، اب ڈر مت، تو جا، میں یہاں اللہ کے بھروسے رہوں گی۔ اظہر بولا، امی میں ہر دن کال کروں گا، ہر نماز کے بعد آپ کی آواز سنوں گا۔ امینہ بھی نے کہا، جا بیٹا تیری دعا میں میں رہوں گی اور میری دعا میں تو۔ دلی، روشنیوں کا شہر، بھیڑ کا دریا اور آوازوں کا سمندر۔ ٹرین سے اترنے کے بعد اظہر نے اپنے پرانے جوتے سے مٹی کو جھاڑا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ یہاں بھی تو میرا سہارا ہے۔
ہاتھ میں چھوٹا سا سوٹ کیس، آنکھوں میں ذمہ داری کا بوجھ اور دل میں امی کی یاد۔ اس نے کمپنی کے گیسٹ ہاؤس میں کمرہ لیا اور کام میں لگ گیا۔ صبح روز وہ امی کو فون کرتا، السلام علیکم امی، آپ نے دوا لی؟ ہاں بیٹا، تو کام کی فکر کر، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن فون کے اس پار جو ہنسی تھی وہ صرف بیٹے کو سکون دینے کی تھی۔ اصلیت میں امینہ بی کی طبیعت دن بدن گر رہی تھی۔ دلی کی NR ٹیکنالوجیز کی برانچ میں اظہر کی محنت نے سب کو امپریس کر دیا تھا۔ اب وہ پروجیکٹ ہیڈ بن چکا تھا، مگر ہر رپورٹ کے بیچ ایک میٹنگ کے بعد اس کی آنکھیں موبائل کی اسکرین پر ٹک جاتیں۔ امی نے کال کیا یا نہیں؟ ایک شام باس شیخ صاحب نے کہا، اظہر ہم چاہتے ہیں کہ تم دلی میں ہی رہ جاؤ، سیلری 2 گنی ہوگی، گھر ملے گا، گاڑی ملے گی۔ اظہر چپ ہو گیا۔ اس کے ذہن میں امی کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ جھوپڑی میں بیٹھی، تسبیح پھیرتی، بیٹے کے لیے دعا کرتی ہوئی۔ وہ بولا، سر ایک رات کی مہلت دیجیے، کل جواب دوں گا۔ اظہر نے امی کو کال کیا، امی اگر میں دلی میں ہی رہوں تو آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی؟ کچھ پل کی خاموشی کے بعد آواز آئی، بیٹا تکلیف تو اس دن ہوگی جب تو اپنی محنت سے پیچھے ہٹے گا۔ اللہ نے تجھے بلند کیا ہے، اب پیچھے مت دیکھ۔ اظہر بولا، امی مگر آپ کے بنا میں ادھورا ہوں۔ نہیں بیٹا، میں تیرے لیے دعا کروں گی، بس تو نماز پڑھتے رہنا، یہی ماں کی خواہش ہے۔ اظہر کے ہونٹ کانپ گئے۔ امی آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی نا؟ امینہ بی نے مسکرا کر کہا، میں تو ہر وقت تیرے ساتھ ہوں بیٹا، بس کبھی پیچھے مڑ کر دیکھ لینا۔ میٹنگ میں اظہر نے دلی میں رہ کر کام کرنے کی حامی بھر لی۔ کمپنی نے ترنت اس کے لیے فلیٹ کا انتظام کیا۔ سب خوش تھے، لیکن اظہر کے اندر ایک سناٹا تھا، کیونکہ اس رات امی کی کال نہیں آئی تھی۔ اس نے کئی بار کال کیا پر فون سوئچ آف تھا۔ اس کے دل میں بے چینی ہوئی، یا اللہ سب خیر ہو۔ فون کی اسکرین پر لکھا تھا، ڈاکٹر سلیم۔ اظہر کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ہیلو ڈاکٹر صاحب، اظہر بیٹا تمہاری امی۔ اس کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ کیا ہوا امی کو؟ ہارٹ فیلئر، ہم نے بہت کوشش کی مگر… آواز وہیں ٹوٹ گئی۔ دنیا کی ہر آواز جیسے خاموش ہو گئی ہو۔ اظہر وہیں گر پڑا۔ اظہر وہیں بیٹھ گیا۔ یا اللہ نہیں، میری امی کو واپس دے دے، میں سب چھوڑ دوں گا۔ ٹرین کے ہر جھٹکے کے ساتھ اس کے سینے میں درد گہراتا جا رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھتا، ہر پیڑ، ہر کھیت، ہر گلی اسے امی کی یاد دلا رہی تھی۔ جب ٹرین رکی تو بھاگتا ہوا گھر پہنچا۔ دروازے کے سامنے لوگوں کی بھیڑ تھی، بیچ میں سفید چادر میں لپٹی امینہ بی۔ وہ وہیں گر پڑا۔ امی اٹھ جائیے، دیکھیے نا آ گیا ہوں، آپ کا اظہر۔ آس پاس کی عورتیں رو رہی تھیں، کچھ اسے تھامنے آئیں۔ کسی نے کہا، اظہر تیری امی بہت خوش تھیں، آخری وقت میں بس تیرا نام لیا۔ اس رات اظہر نے نماز ادا کی اور وہی تسبیح اٹھائی جو امی نے دی تھی۔ ہر دانہ گرتا گیا، ہر دعا آنسوؤں میں بدلتی گئی۔ یا اللہ، اگر میری امی کو واپس نہیں لا سکتا تو مجھے اتنا صبر دے کہ میں ان کی روح کو سکون دے سکوں۔ اظہر نے کمپنی سے استعفیٰ دے دیا۔ اب وہ علی گڑھ کے ایک چھوٹے اسکول میں بچوں کو پڑھانے لگا۔ وہ کہتا، شاید اب میری منزل یہی ہے، کسی کی زندگی بدلنا، جیسے میری امی نے میری زندگی بدلی۔ وہ روز شام کو قبرستان جاتا، امی کی قبر کے پاس بیٹھتا اور تسبیح پھیرتا۔ امی، آج آپ کے بیٹے نے 5 بچوں کو مفت پڑھایا، شاید اس ثواب سے آپ کو سکون ملے۔ اسکول میں ایک چھوٹی سی بچی آئی، نام تھا زینب۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھیں بے حد معصوم۔ اظہر نے پوچھا، تم پڑھنا چاہتی ہو؟ ہاں، مگر امی کہتی ہیں کہ فیس نہیں دے سکتی۔ اظہر مسکرایا، فیس نہیں، بس دعا دے دو، اپنی امی سے بولو۔ وہ بچی بولی، میری امی تو کہتی ہیں اللہ تجھے بہت دے گا۔ اظہر نے آسمان کی طرف دیکھا، کہیں اوپر سے جیسے اس کی امی کی آواز آئی، دیکھا بیٹا، میری دعا تجھے مل رہی ہے۔ اظہر اب پورے شہر میں مولانا اظہر صاحب کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ان کا اسکول نور علم اب 100 بچوں کا آشیانہ بن چکا تھا۔ ہر دیوار پر اظہر کی محنت اور امینہ بی کی دعا کا اثر دکھتا تھا۔ لوگ کہتے تھے، اظہر صاحب اتنے صبر والے کیسے بنے؟ وہ جواب دیتا، جب امی کی دعا کندھے پر ہو تو دنیا کا ہر بوجھ ہلکا لگنے لگتا ہے۔ رات کا سناٹا، وہی پرانا شہر اور ایک قبر کے پاس بیٹھا اظہر، تسبیح پھیرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ امی آپ کی دعا نے میری قسمت نہیں بدلی، میری پوری زندگی بدل دی ہے۔ ہوا چلی، پھولوں کی پنکھڑی قبر پر گری اور دور سے اذان کی آواز آئی، آؤ کامیابی کی طرف۔ کہانی کا سبق، ماں کی دعا بیٹے کی زندگی کو مٹی سے آسمان تک پہنچا سکتی ہے۔ اللہ ہر ماں کو ایسا بیٹا دے جو اس کی دعا کا حق ادا کر سکے۔ ماں کی دعا سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ اگر آپ نے پوری کہانی سن لی ہے
تو ایسی ہی اللہ پر بھروسے کی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسلامک اسٹوری اوشن۔